السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہمارے مسجد کے نوری جامع مسجد کے امام صاحب جلوہ فرما ہیں، اور آج ہم 12 ربیع الاول کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے، کچھ احتیاطیں ان سے پوچھیں گے کہ ہمیں کن کاموں سے بچنا ہے اور کن کاموں کو کرنا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے ہمارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے ہمارا ثواب بچ جاتا ہے۔ تو آئیے ہمارے امام صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اس کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، اپنا نام بتا دیجیے۔ صدیق احمد قادری۔ جی ماشاء اللہ۔ امام صاحب، ہمارا چینل ہے یوٹیوب پہ، اور ہم دینی کنٹینٹ ڈالتے ہیں تاکہ امت کو فائدہ ہو سکے۔ تو ہم 12 ربیع الاول کے تعلق سے پوچھتے ہیں کچھ آپ سے، آپ کی اجازت ہے آپ سے کچھ پوچھیں؟ جی بالکل پوچھیے۔ جی حضور، یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ ثواب کسے کہتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ثواب کے لیے کام کرتے ہیں، بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، لنگر بھی بعض اوقات لوٹاتے ہیں، پھر غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ثواب کن کاموں سے بڑھتا ہے اور کن کاموں سے وہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے، ثواب کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ جی سب سے پہلے تو اس کے معاملے تعلق سے یہ ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو خرچ کیا جائے وہ خلوص و للہیت کے ساتھ کیا جائے، اور اس میں ریاکاری بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو لنگر کر رہے ہیں ایک بھگونا بنائیں یا 10 بنائیں، دکھاوے کے لیے بالکل نہ ہو۔ بعض اوقات میں ایسا ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے لنگر تو بہت کیا، پر ہر ایک انسان سے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے لنگر میں بھگونے بنائے ہیں، اتنا یہ کیا ہے، اتنا وہ کیا ہے، تو یہ سب دکھاوا ہوتا ہے اور اس سے ثواب نہیں ملتا ہے، کیوں ریاکاری اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو پسند ہے وہ عاجزی اور انکساری پسند ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اگر ایک بھگونا بھی بنا کر جو ہے غریبوں میں تقسیم کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب پورا پائے گا۔ اچھا حضور، ایک بات اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے جو تقسیم کاری ہوتی ہے، جو کمزور ٹائپ کے، جو کہہ سکتے ہیں کہ بوڑھے ہیں یا کمزور ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ کئی بار محروم رہ جاتے ہیں، طاقتور چھین کے زبردستی لے لیا کرتے ہیں۔ تو انتظامیہ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک دو چار اسلامی بھائیوں کو ایسے سیٹ کریں کہ وہ ان لوگوں کو دیکھیں جو سیدھے ہیں، جو کمزور ہیں، ان تک بھی یہ جو ہے نا حضور علیہ السلام کے ہم جو صدقہ دے رہے ہیں تو یہ ان تک پہنچے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کچھ رضاکار وہ پہلے سے ہی تعین کریں کہ ان کو اسی ذمہ داری یہی سونپیں کہ بھئی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو بچے ہیں، جو بوڑھے بزرگ لوگ ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور لنگر میں بھی یہی رعایت ہونا چاہیے کہ جو لوگ امیر ہیں، مالدار لوگ ہیں، تو ان کو لنگر میں بھاگ کر کے حصہ نہیں لینا چاہیے، غریبوں کو موقع دینا چاہیے۔ اس سے ان کو یہ ہے کہ لنگر میں ان کو جو چیز تقسیم ہو رہی ہے وہ آسانی سے میسر ہو جائے گی، آسانی سے حاصل کر لیں گے، اور ان کو کوئی دشواری کا سامنا نہیں پڑنا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا حضور، آپ طاقتور کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو زبردستی لے لیا کرتے ہیں، حصہ پہلے پا لیا کرتے ہیں؟ تو ان کو اثار کے حوالے سے کیا آپ ان کو جو ہے نا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اثار وہ رکھیں، یعنی کہ اگر مجھے نہ ملے میرے بھائی کو مل جائے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، اگر میں طاقتور ہوں، میرا بھائی ہے، اگر ان کو بھی اگر دھیان دیں، یہ نہ سوچے کہ انتظامیہ ہی دھیان دے، ہمیں لینے والوں کو بھی دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، کمزور بھی بھائی ہے اور تو یہ اثار کے کیا فائدے ہیں ان کو؟ اگر وہ اثار کریں تو ان سے حضور علیہ السلام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہی ہے کہ غریبوں کو اور ضعیفوں کو اور ناتواں لوگوں کو ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان کا خاص خیال رکھا جائے، اور جو طاقتور صحت مند لوگ ہیں اگر وہ اپنے استر سے چاہیں، اپنے طریقے سے چاہیں کہ وہ اس کام میں شامل ہوں، تو وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو حاصل کر کے ان تک پہنچائیں تاکہ انہیں آسانی سے میسر ہو جائے، آسانی سے حاصل ہو جائے، اور وہ اس چیز سے محروم نہ رہیں۔ دیکھا ناظرین آپ نے کہ ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب نے کتنی بہترین روشنی ڈالی ہے۔ یہ بعض اوقات بھول چوک ہو جاتی ہے، اب یہ
جو ریکارڈ کرنا مقصد یہ تھا کہ جلوس محمدی سے پہلے یہ آپ تک بھیج دی جائے، آپ تک شیئر کر دی جائے، تاکہ جو اسلامی بھائی اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں تو ان تک یہ انفارمیشن پہنچے گی، انشاءاللہ وہ عمل میں لے کر آئیں گے۔ اچھا حضور ایک بات اور بتائیے کہ جیسے مان لیجیے 15 اگست آتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے، اور اسی طرح سے مختلف باتیں، 26 جنوری آتی ہے ہمارے لیے بڑا دن ہے، اور ہمارے تیوہار آتے ہیں اسلامک، اس میں بڑا دن ہے۔ اگر یہ ناظرین کو اگر یہ ذہن دے دیا جائے جیسے 12 ربیع الاول ہے، اب اس میں جگہ جگہ تقسیم کاری ہوتی ہے، اسلامی بھائی جو مرد حضرات ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اس کو تناول کر لیتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں، اس کو پی لیتے ہیں، لیکن ہماری گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں جو پردے میں رہتی ہیں، وہ گھر نہیں نکل پاتی، بہت ساری تعداد ایسی ہے، تو وہ محروم رہ جاتی ہیں اس چیز سے کہ ہمیں بھی یہ ملنا چاہیے، حضور کا صدقہ نیاز و نیاز ہمیں بھی ملنا چاہیے تھی، اور وہ ان تک پہنچتی نہیں ہے۔ جو اسلامی بھائی اگر اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پیکج بنا لیں، جی جی ایسے پیکج بنا لیں کہ جیسے کوئی بریانی بن رہی ہے تو اس کے پیکج بنا کر کے گھروں گھروں کاؤنٹ کر لیں، لکھ لیں کہ یہ کتنے گھروں میں ہمیں پہنچانا ہے، کتنے غریب گھر ہیں جہاں یہ ہمیں دروازہ کھٹکھٹا کر دے رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے لیے یہی ہے کہ خواتین کو تو جلوس میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عورت جو ہے ہمارے اسلام میں پردے کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جی جی اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ایک الگ سے انتظام یہ کیا جائے کہ کوئی کہیں محلے میں یہ انتظام کیا جائے اور اس کے لیے پیکیج تیار کیے جائیں، اور وہ غریبوں میں، اور جہاں آپ چاہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس کو امیر و کبیر سب کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ سب صرف غریب ہی کھائیں گے، امیر نہیں کھائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میلاد کی خوشی میں سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو کوئی بھی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ غریب نہیں کھائے، غریب کھائے اور امیر نہیں کھائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے، اور اس ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دینا چاہیے، اور کوئی بھی اس لنگر کو کھا سکتا ہے، اس میں قید نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ غریب کمزور لوگوں کا خیال ضرور رکھیں، تاکہ وہ جب وہ چڑھیں گے صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو ان کو تو محسوس نہیں ہوگا، لیکن جو کمزور لوگ ہیں ان کو ذرا سی بھی ٹھیس پہنچے گی تو ان کو اس سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اور جلوس محمدی میں یہ چیز خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی چیز رزق ہے، چاہے فروٹس ہوں، چاہے بسکٹ وغیرہ ہوں، یا لنگر میں کوئی چیز بنی ہو، شیرینی وغیرہ ہو، تبرکات وغیرہ ہو، تو اس کو ہرگز اپنی چھتوں سے نہ پھینکیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ بے حرمتی ہوتی ہے۔ لوگ چھتوں سے پھینکتے ہیں، تو اگر 10 لوگ اس کو کیچ کریں گے تو اس میں سے ایک ہی چیز کو 10 لوگ پکڑیں گے تو نہیں پکڑ پائیں گے، وہ نیچے گرے گی تو نیچے گری ہوئی چیز کوئی اٹھانا پسند نہیں کرتا ہے، اور وہ چیز ضائع ہوتی ہے، اور یہ بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اسلام میں نہیں ہے کہ کھانے کی چیز کا بہت ادب اور احترام کرنا چاہیے، اور اس کو بہت قاعدے سے، اور جلوس میں یہ چیز بھی عوام و خواص سبھی کے لیے بہت اہم پیغام ہے کہ وہ اس پر خاص خیال کریں کہ کوئی بھی چیز ہو اسلامی طریقے سے بیٹھ کر کے ہی کھائیں، اور اس جلوس میں جو لوگ شامل ہوں تو وہ امامت شریف باندھیں یا ٹوپی لگائیں، اور اسلامی لباس پہنیں، اسلامی وضاقتہ بنا کے جائیں، تاکہ اور یہ پیغام بھی دیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امن اور شانتی کا درس دیا ہے، اور وہی پیغام ہم عوام اہل سنت اور تمام امت کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس سے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، یعنی غیر مسلم بھی ہوں، تاکہ وہ پیغام پہنچائیں کہ دوسرے لوگ بھی اس چیز کو سنیں، دیکھیں، تو اس سے سبق حاصل کریں، نہ کہ وہ انگشت نمائی کریں۔ ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے ماشاءاللہ کتنی اچھا اوپینین ہمارے امام صاحب کا رہا ہے۔ اچھا ایک لاسٹ اور بات ان سے پوچھیں گے، جیسے اب یہ جلوس محمدی ہے اور کل انشاءاللہ ہم سب کو شریک رہنا ہے، اس کی بے شمار برکتیں ہمیں پانا بھی ہے اللہ کی رحمت سے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے جلوس محمدی میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن آج وہ جلوس محمدی میں نہیں ہوں گے، وہ آج قبروں میں پہنچ گئے ہیں، اور کتنے آج کل ہوں گے، آج ہوں گے، اگلے جلوس محمدی تک نہیں معلوم ہمیں کہ ہم رہیں گے یا قبر میں پہنچ جائیں گے۔ تو جلوس محمدی کا ادب کی برکت سے اور حضور اسلام کی خوشنودی پانے کی برکت سے کتنوں کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے ایسے موقعوں پر۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں۔ اچھا ہوتا ہے حضور کہ بہت سارے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے یا ویسے بھی جیسے ہوتے ہیں نا سیکورٹی ٹائپ میں جو ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں پہ نظر رکھتے ہیں، آج کی جنریشن پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا کہتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، سب سے بڑے خوشی کا دن ہے، سب سے بڑا، تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا واقعی سب سے بڑا ہے یا یہ اس میں
آپ مجھے بتائیں اس کے بارے میں کہ یہ ان دیکھیے کو کیسا پیغام ملنا چاہیے، مسلمانوں کی طرف سے کیسا پیغام ملنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کے اگر حالات دیکھے جائیں تو بہت بد سے بدتر تھے۔ بے شک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوئی تو دنیا خوشی سے، ہر چیز کو خوشی ملی، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، عوام میں سے، خواص میں سے کوئی بھی ہو، انسان میں سے، سبھی لوگ اس پہ خوشی کا اظہار کرنے لگے، اور ہر ایک کو اس سے خوشی ملی، اور ہر ایک کو ظلم و تشدد اور بربریت سے نجات ملی۔ اور جہاں نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے قبل دنیا میں ہر طرف جو ہے ظلم و تشدد کی ہوائیں چل رہی تھیں، اور دور دورہ تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ذرا سی بات پہ ہو جایا کرتے تھے۔ جی، اور نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے قبل جو ہے بیٹیوں کی پیدائش پر لوگ جو ہے بڑا منحوس سمجھتے تھے، اور زندہ اس کو درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، اور آقا کریم علیہ السلام کا ہی صدقہ ہے کہ آج بیٹی کو وہ عزت اور وہ شفقت اور وہ پیار جو باپ کا ملتا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی ہی دین ہے۔ بے شک، بے شک، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منا رہے ہیں کہ جنہوں نے کسی کو بھی بے خون خطا ستانے کو اور مارنے کو منع فرمایا۔ تو ہم اس اپنے نبی کی جلوس میں وہ پیغام دیں کہ کسی کو کسی بھی ذرہ برابر بھی کسی چیز کی شکایت کا موقع نہ ملے، اور جو ہے کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی جو ہے 63 سالہ زندگی ایسی گزاری، اور اس کی امت کے لوگ ایسے گزار رہے ہیں کہ ان کے نبی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں لوگ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بالکل بھی شکایت کا موقع کسی کو بھی نہ دیں، اور ہم اپنے شب و روز ایسے گزاریں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بتایا ہے، تعلیم دی۔ ماشاء اللہ، اور جلوس محمدی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلام امن اور سکون اور شانتی کا درس دیتا ہے، وہی درس ہم جلوس محمدی میں وہی ماحول پیدا کریں، وہی جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں، تاکہ لوگ ہمارے نبی کی سیرت کو سنیں اور پڑھیں، اور اس کو پڑھ کر کے جو دیکھیں کہ واقعی اسلام ہے امن اور سکون اور شانتی کا گہوارہ اور شانتی کا درس دیتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ کھانے والے اور کھلانے والے، یہ اس میں نا جو بہت سارے کھانے والے کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ تو ادب کے خلاف ہے، ادب چاہے کے وہ خلاف۔ جلوس محمدی ہو، چاہے بیاہ شادی کا نہیں موقع کھانا ہو، چاہیے۔ یا گھر ہو، باغ ہو، کھیت کھلیان کہیں بھی ہو۔ اچھا، جن کے صدقے میں امام صاحب کھا رہے ہیں یہ، جی، اور جن کے صدقے میں کھلا رہے ہیں، ان کو یہ پسند ہے کہ بالکل میری بالکل امت کے لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھائیں؟ ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیم تو یہی ہے کہ بیٹھ کے قاعدے کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اسلامی بہنوں کو آپ بتا دیجئے کہ حضور علیہ السلام کو خوشی ملے گی کہ یہ بے پردگی کریں، اور پھر اس دن اس رات میں یہ زینت بن کر کھڑی ہو جائیں چھڑوں پہ؟ بالکل بالکل منع ہے، یہ شرعاً اور شریعت کے خلاف ہے۔ دیکھا اور اسلامی بھائیوں، کسی بھی طرح سے بے پردگی تو کہیں بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اسلام یہ چیز کو بالکل سختی سے منع کرتا ہے۔ قرآن میں بعض اوقات میں جگہ جگہ بیان فرمایا گیا ہے یہ چیز غلط ہے کہ خواتین جو ہیں، اسلامی عورتیں جو ہیں، ہماری مسلمان عورتیں اسلامی لباس میں رہیں اور اپنے پردے کے دائرے میں رہیں، اور یہ ادب اور تہذیب بالکل نہ بھولیں۔ ماشاء اللہ، کیا زبردست بات ہے۔ اسلامی بہنوں کو تو یہی پیغام ہے کہ آپ پردے کا لحاظ رکھیں اور اچھی خواتین بن کر معاشرے میں ابھریں، ایک نام پیدا کریں، اور آپ دنیا میں بھی عزت کمائیں گے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں پائیں گی۔ بے پردہ نہ نکلیں، اور گھر میں بھی یہ احتیاط ضروری ہے کہ آپ کے اگر بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو بھی یہ ترغیب دیں کہ یہ بے پردہ نہ نکلیں۔ خاص طور پہ ایسے موقعوں میں نکلنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ نکلنے سے نا ہم سوچتے ہیں کہ ثواب ملے گا، یہ نکلنے سے نا گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو گناہ بھی ملتا ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن تو سب کے لیے ذریعہ نجات ہے، ثواب ہے، لیکن گناہ کیوں ملتا ہے نہیں ہے؟ تو اس کی وضاحت یہی فرمائی ہے علماء اہل سنت نے کہ قرآن جو غلط پڑھتے ہیں، سیکھ کر نہیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے اس میں گناہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے لیے بہت سارے معاملات ہیں، شریعت کے احکام ہیں کہ ان کو اگر ہم نہیں جانیں گے، نہیں سیکھیں گے اور کریں گے، سوچیں گے ثواب ہے لیکن ہوتا گناہ ہے۔ تو میری آپ سے سب سے گزارش یہی ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ پائیں گے۔ اور ایک خوشخبری اور ہے، ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب ان قریب
عمرے کے لیے جا رہے ہیں، سفر مدینہ کی سعادت پانے والے ہیں۔ آپ سارے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا، ان کی آل کے لیے دعا کیجیے گا، تاکہ ان کا سفر آسان ہو جائے اور یہ ساتھ خیریت سے وہاں پہنچیں اور یہ ساتھ خیریت سے یہاں پر لوٹ کر کے آئیں اور وہاں خوب برکتیں پائیں۔ امام صاحب سے ہم سفر مدینہ کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات پوچھیں گے، اور ہو سکے گا تو مدینہ کے ایک کلام بھی 2 شعر بھی سنیں گے انشاءاللہ، اگر امام صاحب اجازت فرمائیں گے تو۔ جی امام صاحب، سفر مدینہ کے تعلق سے آپ کا کیا اوپینین ہے، کیا ذہن ہے، آپ کا دل کیسا ہے اس کے تعلق سے، سفر مدینہ کے تعلق سے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں اور ناظرین کو۔ جی، اس کے لیے تو مسئلہ یہی ہے کہ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے تو دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں، اللہ اکبر۔ اور کیا ہے کہ پچھلے مہینے میں جو ہماری ڈیٹ ملی تھی جی وہ کینسل ہو گئی کسی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں ایک شاعر نے کہا ہے صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بھی درود طیبہ پڑھ سے لیجیے۔ لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے ہے جان بدن سے نکل گئی۔ اور یہ وہ ہے لمحات ہیں خوشی کے کہ انسان کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ جی جی تو میں 2 شعر آپ کو جی جی پیش کر رہا ہوں۔ جی 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 صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار یہ دیوانہ، پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانہ۔ شعر سماعت کریں۔ پل پل میرا دل تڑپے، دن رات کرے زاری، کب آؤں مدینے میں، کب آئے میری باری، کب جا کے میں دیکھوں گا دربار وہ شاہانہ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا۔ اور ایک شعر اور سن لیجئے۔ اس آس پہ جیتا ہوں ایک روز بلائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس آس پہ جیتا ہوں ایک روز بلائیں گے، اور گنبد خضرا کا دیدار کرائیں گے، پھر پیش کروں گا میں، پھر پیش کروں گا میں اشکوں بھرا نذرانہ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار یہ دیوانہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے تھے، چینل ہمارا ہے یوٹیوب پہ فیضان علی 2526، آپ نے اس کو پیار دینا ہے اپنا، اور یہ ویڈیو آپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر مسلمان تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ جتنا ہو سکے آپ اپنے
جو پلیٹ فارم ہیں الگ الگ سوشل میڈیا کے، آپ فیس بک چلاتے ہیں یا واٹس ایپ وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو سب پہ شیئر کر دیں اس کو. انشاءاللہ اس کی برکت سے جتنے لوگ اس بات جو کرتے ہوں گے نا ایسے بے احتیاطیں، وہ اس سے توبہ کریں گے، اللہ کی رحمت سے تو آپ کو بہترین اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہمارے امام صاحب کی علم میں عمر میں بھی پناہ برکت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.